نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیں ہم آیت نمبر 4 to 8 انشاءاللہ آج دیکھیں گے. اوکے و مطلب اور لل آخرت اور آخرت اوکے یقیناً آخرت خیرم بہتر ہے لکا آپ کے لیے من الاولا پہلی دنیا سے. تو پہلے دنیا سے اگر کمپیئر کریں گے تو آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ دیٹ از یور آخرت. اوکے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب وہی جو ہے کچھ عرصے تک رک گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے، اور وہاں کے کفار مکہ جو لوگ تھے نا، وہ لوگ مذاق کرنا شروع کر دیے سیئنگ دیٹ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ کو بھول گیا ہے. دیٹ از واٹ کفار مکہ کہتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاموشی تھا، اینڈ دین دکھ میں تھے وہ، اور ایک ڈر جیسا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ صحیح میں جو ہے مجھ سے پیار نہیں کرتا کیا؟ صحیح میں اللہ تعالیٰ جو ہے he is angry on me، ناراض ہے کیا؟ So those set of things was running in his mind. Okay. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پہلے کی 3 آیتوں میں he'll be telling saying that like میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ کا آپ سے ناراض نہیں ہوں. That is what he'll be telling. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آگے کے وقت تمہارے لیے ہمیشہ بہتر ہوگا. اب ناؤ اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہیں امید دلاتے ہیں، انہیں ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے کیا کرتے ہیں، پہلے کی چیزیں جو بفور تھنگس جو ہے نا، اس چیزوں کے بارے میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دلاسا دلانے کے لیے نعمتیں بتاتے ہیں. کیا کیا نعمتیں میں تمہیں دیا ہوں، رائٹ. اب یہاں پہ the word لا has come. اگر آپ دیکھیں گے لا مطلب یقیناً، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے بول رہے ہیں کہ لل آخرت البتہ یقیناً آخرت بہتر رہے گا لکا آپ کے لیے من الاولا پہلی دنیا سے بھی. مطلب جو پہلے ہو چکا ہے کمپیئر ٹو دیٹ ون، یقیناً بائی مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعدہ کر رہا ہے کہ ضرور بس ضرور آنے والا تمہارے لیے کل جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی دا بیسٹ ون. یہ کیا ہے؟ یہ تاکید ہے. لام جو ہے یہاں پہ تاکید کے لیے یوز ہو رہا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ. اوکے اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعدہ بھی کر رہا ہے. دیٹ از another one that it actually talks about. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے اللہ ہیز ناٹ یوز دا ورڈ، اللہ نے دنیا یا آخرت کا ورڈ ایزی ورڈ سے یوز نہیں کیا ہے، سیدھا سے سیئنگ دیٹ لائک تمہیں جو ہے آسان کر دوں گا میں دنیا اور یہ آخرت آسان کر دوں گا. ہی ہیز یوز فیو امپورٹنٹ ورڈس یہاں پہ. دیٹ از واٹ تمہاری آخرت پچھلے والی اور آگے والی بہتر رہے گی پچھلے کے نسبت. واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے آخرت میں جو ہے سب سے بلند رہے گا، پہلی چیز. دوسری چیز اب دیکھیں when I use the word this one girls، اب آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ والآخرت اور یقیناً آخرت خیر لک بہتر ہے. کس لحاظ سے بہتر ہے؟ اوکے آخرت آپ کے لیے بہتر ہے مطلب when I say آخرت آپ کے لیے بہتر ہے مطلب کیا ہے؟ what do you mean by خیرن؟ خیرن کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے سب سے بلند بنا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر جیسا خاص انعام دیا جائے گا، جنت کے بے پناہ نعمتیں ملنے والے ہیں. دیٹ از دا آخرت جو اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے اور کہتا ہے. دنیا کے لیے کیا رہے گا یہاں پہ؟ سو واٹ از دا ورڈ فار دنیا؟ ہی سیئنگ ایمان لانے والوں کا اضافہ ہوگا. اوکے اور ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ پہلے مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تو یہاں پہ جو ہے ان کو ذلت دیا گیا تھا، ان کو تکلیفیں دیا گیا تھا. آل دوز تھنگ ہیپن نا. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ تمہارے لیے آگے کی چیزیں بہتر ہوں گی، آگے کی چیزیں بہتر ہوں گی بنسبت پچھلے کے. لیکن بیک کا جو فیوچر ہے نا اٹس گوئنگ ٹو بی برائٹر فار یو رادر دین دا پاسٹ. پاسٹ میں ان کو تکلیفیں ہوئے تھے تو فیوچر از گوئنگ ٹو بی برائٹر. اب وہی تو ہوا ہے مدینے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں، تو مدینے میں جب آئے تھے تو یہاں پہ کیا ہوا تھا؟ ان کو خوشیاں میں یہ سورہ کہاں پہ نازل ہوا ہے؟
مکے میں نازل ہوا ہے. تو یہاں پہ جو ہے لیکن وہ وہی نازل ہونا سٹاپ ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے. تو جب پریشان ہو گئے تھے تو دس واز ناٹ ہز پلان نا. یہ پلان انہیں نہیں پتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ اللہ از پلاننگ ٹو سینڈ ہم ٹو مدینہ. وہاں پہ بہترین لیول میں آپ کو بہترین انصار رہیں گے، سپورٹرس رہیں گے، دین اسلام خوب لیول میں روشن ہونے والا ہے، خوب لیول میں اسپریڈ ہونے والا ہے. یہ سب انہیں نہیں پتا بیکاز ہی ڈزنٹ نو الغیب. سو اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی ہی سیئنگ کہ تمہارے لیے جو ہے فیوچر آخرت جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے مچ مور برائٹر ون. دیٹ از واٹ ہی واز سیئنگ. تو یہ چیز جو ہے مدینے میں جو ہے انہیں سکون ملنا، وہاں پہ ہی بیکمز دا پریزیڈنٹ آف مدینہ، ہی بیکمز دا لیڈر آف مدینہ. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم کس طرح جو ہے فتح مکہ کا بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. تو آل دیز تھنگس جو ہے یہاں پہ جو ہے عزت دینا، شہرت دینا، عزت دینا، آل دوز تھنگس واز ہیپننگ. سو دیٹ از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹیلنگ کہ پہلے دور مطلب پاسٹ جو ہوا ہے ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ ون، فیوچر از گوئنگ ٹو بی ویری ویری گڈ اینڈ برائٹ فار یو. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں نیکسٹ ون، کیا پھر دا ورڈ لکا آپ کے لیے ہے. وائی دا ورڈ اللہ تعالیٰ ہیز یوزڈ آئی تھنک. اوکے اوکے، یہاں پہ لکا دا ورڈ یوز ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں خیرون بہتر ہے لکا آپ کے لیے. He is not, اللہ تعالیٰ از ناٹ جسٹ سیئنگ دیٹ لیکن یقیناً آخرت آپ کے لیے بہتر ہوگا، بہتر ہے، لیکن آپ کے لیے he has mentioned over here why the word لکا. اللہ نے خاص طور پر کہا تمہارے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وعدہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اوکے. دوسری چیز پیار کرنے کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ اب مطلب کوئی کہتا نہیں. ابھی فار ایگزامپل آپ پریشان ہیں، رائٹ، پریشان ہیں، یو کم ڈاؤن اینڈ ٹیل سم ون اوکے سیئنگ دیٹ مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے، آل دس تھنگس. سامنے والا آپ کو اگر کوئی آپ سے پریشانی شیئر کرتے ہیں، اگر سامنے والا جو ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے اگر یہ بولے گا تو آپ کو تسلی ملے گی کیا؟ نہیں ملے گی. آپ کو تسلی کب ملے گی؟ جب وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ کا درد میں سمجھتا ہوں. ہی یوز دا ورڈ آپ. میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں، تمہارا درد میں سمجھ سکتا ہوں، آپ کا درد میں وین یو سم ون سامنے والے سے جب آپ شکایت کرنا ہو اپنا درد شیئر کرتے ہیں، اف دیٹ پرسن سے از دیٹ سیئنگ دیٹ تمہارا ورڈ یوز کرتے ہیں آئی کین انڈرسٹینڈ یو. یا آئی کین انڈرسٹینڈ دا سچویشن. ہاں ہاں وہ پرابلم مجھے سمجھ میں آیا ہے، اور اوکے اوکے یہاں پہ نہیں دوسری جگہ بھی ایسے پرابلمس ہے، یہ تو کامن ہے. اگر ایک انسان آپ سے جب تکلیف شیئر کرتا ہے نا، اگر آپ کا آنسر ہاں یہ کامن ہے ہر جگہ، صرف آپ کے ساتھ نہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں 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 ہو رہا ہے، آپ کو دل کو تسلی نہیں ملے گا. یو فیل دیٹ یو آر اسپیکنگ ٹو اے رانگ پرسن ہو ڈزنٹ ویلیو یور ایموشنس، ہے نا. تو آپ کا جواب کس طرح رہنا چاہیے؟ آپ کا جواب اس طرح رہنا چاہیے سیئنگ دیٹ آئی انڈرسٹینڈ یو. میں تمہیں سمجھتا ہوں، یا تمہارا سچویشن سمجھتا ہوں، یا تمہارا پرابلم سمجھ میں آ رہا ہے، یا لیکن جو تم بول رہے ہو یس یہ حالتیں ایسا ہو رہا ہے جو آپ بول رہے. the word when we say جب when we say سامنے والے کو مخاطب جب کرتے ہیں نا، تو اس میں کیا چیز اظہار ہوتا ہے؟ خیال. آپ کا خیال I am there for you، میں تمہارے لیے ہوں. when I use the word I understand you، ہاں ہو رہا ہے نا، پرابلم ہو رہا ہے، انڈرسٹینڈ یو، آپ کا درد میں محسوس کر سکتی ہوں. جب آپ یہ کہتے ہیں تو واٹ ڈز اٹ مین؟ اس میں پیار، سامنے والا کا پیار آپ کو دکھائی دے گا. دوسری چیز از واٹ، اس پہ بھروسہ آئے گا، پیار آئے گا، آپ کے جذبات کو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے آپ پورا کا پورا وہ انسان پہ ٹرسٹ کرنا شروع کریں گے. دیٹ از اے ریلیشن شپ بانڈ دیٹ بیکمس مور اسٹرانگ اینڈ اسٹرانگ جب ہمارے الفاظ اس طرح رہیں گے. اب رب العالمین نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ یوز کرا ہے کہ تمہارے لیے، رائٹ. سو دیٹ مینس کیا ہے؟ یہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ان کا پیار ظاہر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت
اور ان کے جذبات، ان کا دکھ پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئی ایم اویئر، میں سب آپ کا اس سے واقف ہوں. اوکے، وہ ان کے مصیبتوں کو، ہر چیز کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خیال کروں گا، آئی ول ٹیک گڈ کیئر آف دس ون، دنیا میں بھی آخرت بھی. تو دلاسا دلانا، رائٹ، ایک ہی لفظ میں، ایک ہی لیٹر میں کتنا کچھ میننگ ہے. اوکے، اب ہمارے لیے ریفلیکشن کیا ہے؟ بفور گوئنگ ایٹ ود ریفلیکشن، آیت کو ایک بار پھر سے وہ انداز پہ سمجھے آپ. ول و اور لل آخرت، یقیناً آخرت، خیر بہتر ہے، بہتر ہے لکا آپ کے لیے، اے محمد آپ کے لیے آخرت بہتر ہے، من الاولا پہلی کی دنیا سے، جو پچھلے ہو چکا ہے اس سے بھی کمپیئر کرے تو آپ کے لیے جو فیوچر از گوئنگ ٹو بی مچ مور گڈ اینڈ برائٹر. اب لیٹ از نو دا ریفلیکشنز. مشکل وقت ہمیشہ قائم نہیں رہتا. ایک چیز یاد رکھیں، ہر ایک انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہے. یہ آیت ہمیں کیا چیز دلاسا دلاتا ہے؟ اللہ کے بندے، تیرا دکھ تیرے آخری چیپٹر نہیں ہے، آگے بڑھ، موو آن، موو آن. ہر اندھیرا جو ہے صبح لے کر آتا ہے. ڈونٹ تھنک یہ پرابلم ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا. وقت بدلے گا، اچھے دن آئیں گے، اس امید پر رہنا ضروری ہے. دوسرا چیز، اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کا روک دیا تھا، جسٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. تھوڑی دیر کے لیے روک دینا، دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا ہے. ہماری زندگی میں اگر غم آیا ہے، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اللہ ہیٹس اس، اللہ ڈزنٹ لوس اس، ہے نا. تو اس میں مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ تکلیف مجھے دے کر اس کے اور قریب کرائے. رائٹ، ہر بڑی چیز دھیرے دھیرے بنتی ہے. اسلام کے آغاز میں سب سے زیادہ دشواری کیا تھا؟ مطلب اٹ واز ناٹ ایزی، رائٹ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہمت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیوں ہمت دے رہے ہیں؟ بیکاز پہلے جو ہے مکے میں جس طرح ان پہ اذیت، تکلیفیں، ٹارچر، وربل ابیوز اتنا زیادہ ہوا تھا. یہ کیوں ہو رہا تھا؟ ایک بڑی چیز بننے کے لیے زیادہ، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن فریکشن آف ٹائم. وہ ایک عظیم چیز بننے کے لیے وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، قربانیاں لگتا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے آپ کو جو ہے نچوڑنا پڑتا ہے. دیٹ آر دا اسٹرگلس. اب ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ دین اسلام کو لینا، اس پہ عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن شریف کو پڑھنا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے اخلاق پر ورک کرنا، ہر ٹائم اپنے اخلاق پہ ورک کرنا. ہمارا الٹیمیٹ گول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار انشاءاللہ، اور جنت الفردوس انشاءاللہ. اگر ہم سوچیں گے، دیٹ از اے بڑی چیز، رائٹ، دیٹ از اے بگیسٹ اچیومنٹ، دیٹ از اے بگیسٹ وکٹری. اب وہ بگیسٹ وکٹری کے لیے کرنا کیا ہے ہمارے لیے؟ محنت کرنا ضروری ہے. وی نیڈ ٹو فرگو تھنگس، وی نیڈ ٹو موو آن. اور ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو بزی بھی رکھنا چاہیے دین کی. آج میں کیا سیکھ رہی ہوں، آج میں کیا کرنے والی ہوں، واٹ آر دا نیو تھنگس آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو ناؤ، ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو چینج مائی سیلف ایز اے گڈ مسلم. دیٹ ہیز ٹو بی دیئر، رائٹ. دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو اس میں ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ اللہ آپ کے چھپے ہوئے دکھ کو جانتا ہے. آپ کا رونا لوگ نہیں سمجھتے، مگر اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے نا تمہارے لیے، آئی ایم دیئر فار یو، آئی ایم واچنگ یو. تکلیف میں ہی دیا ہوں تمہیں، راحت بھی میں ہی دوں گا، سکون بھی میں ہی دوں گا. بس تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. And try to understand that pause teaches you what? That pause can be your pains, that pause can be your wait for the good news to hear. So that pause teaches you many things. So غور کریں کہ what that pause is going to teach. Okay? بہتری صرف آخرت نہیں، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ قادر ہے. کس چیز پر قادر ہے؟ اللہ دل کو سکون دینے پر قادر ہے. اللہ چاہا تو دل کو، کبھی کبھار یہ رہتا ہے نا، ہر چیز رہتا ہے، دل میں سکون نہیں رہتا ہے. اس رب العالمین سے ضرور مانگے، یا رب تو سکون دینے والا ہے تو میرا دل سکون دے. حالتوں کو تبدیل کرنے کا طاقت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، رشتے سدھارنے کی طاقت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، رزق بڑھانے کی طاقت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا طاقت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، ایک انسان کو نئی طرح سے بنانے کا طاقت اللہ تعالیٰ قادر ہے. ہر چیز کے لیے وہ قادر ہے. سو ہیونگ دیٹ بلیو از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس رب العالم پہ یقین کریں. اب نا ہمارے ڈیلی لائف میں یہ آیت کو کس طرح لے کر جائیں گے؟
پہلی چیز، جب دل تھکا ہو یا امید ٹوٹ جاتی ہے نا، ون پوائنٹ آف ٹائم جو ہے مجھے اب امید ہی نہیں ہے، اس آیت کو دھیرے سے پڑھے، آنے والا وقت بہتر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آنے والا وقت از گوئنگ ٹو بی گڈ ون، بہتر ہوگا۔ دوسری چیز، اپنے دل کو یہ لفظ بار بار سناتے رہیں، آنے والا وقت بہتر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے ہم صرف یہی گانا گاتے جائے، اوکے نتھنگ از گوئنگ، گڈ ٹائم ول کم، گڈ ٹائمس ول کم، آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دین اسلام میں ہو، اپنے اخلاق میں مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس میں تکلیف فیس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ وعدہ ہے آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ ٹھیک۔ دوسری چیز، لمحے امتحانوں میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ رکاوٹ نہایت وقت کی ہے، اللہ کچھ تیار کر، when you need to understand one thing، کبھی کبھار ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہاں یہاں پہ ایڈمیشن مل جائے، یہاں پہ یہ، you need to understand one thing، اگر بچے کو ایڈمیشن ملنا تھا، نہیں ملا، there was a duration of 3 months or 6 months duration، یہ رکاوٹ doesn't mean that Allah hates، it doesn't mean that Allah doesn't care، یہ رکاوٹ اس انسان کو اللہ تعالیٰ ایک الگ وے میں تیار کرتے رہے گا، وہ اپنے آپ سے جونجتے رہے گا، he will not tell the word، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہتا ہے، وہ انسان کہتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کرائے، مشکل مصیبت ہر چیز کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے، تو the bond between him and اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھتے جائے گا۔ That رکاوٹ is actually meant to say that reflect back، سمجھیں، کوشش کریں، سمجھیں، کم ٹو می، دیر سو مینی تھنگ، ہر ایک انسان کو شیپ کرتا ہے دیٹ رکاوٹ۔ اس آیت کو اپنے فون کے وال پیپر میں بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے؟ عبادت میں سستی یا رکاوٹ ہو، خود سے ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رک جانا اللہ کو چھوڑ دینا نہیں ہے، وہ مجھے بہتر طور پر واپس لے کر آئے گا۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے نا ہمارے ڈیلی لائف میں جو ہے، ہم کام کرتے وقت ہو، کچھ بھی ریزن میں، ہمیشہ جس طرح ہمارے پاس وہ لیول آف انرجی نہیں رہتی ہے، انرجی ہمارا کم ہونا ہو، یہ سب ہوتا ہے، دیٹ پوائنٹ آف ٹائم یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ میرے انرجی لو ہے۔ کوئی I should say recently someone told me saying that مجھے ہاں 2 days back مجھ میں سستی آ رہی ہے، میں پہلے جیسے نمازیں نہیں پڑھ رہی ہوں، میں پہلے جیسے قرآن نہیں پڑھ رہی ہوں، مجھ میں وہ لیزینس محسوس ہو رہا ہے۔ تو ون تھنگ آئی ٹولڈ، یس ایمان آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے، بٹ اسٹاپ تو نہیں کر رہے نا آپ، رکے تو نہیں نا آپ، تو کرال کر رہے ہیں، پہلے بھاگتے تھے، ابھی آپ تھک گئے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ چلنا بھی نہیں ہوا تو رینگ رہے آپ، لیکن چھوڑے تو نہیں نا، رکے تو نہیں نا، that really matters، that really matters۔ every time ایمان ہائیسٹ لیول میں نہیں رہتا ہے، at times it goes up and down، up and down، okay۔ یہ چیز بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی کھولتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ راستے بند کر دیتا ہے۔ دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے، دعائیں ضرور کرے، یا اللہ جس طرح آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا تھا کہ میرے what do you say، میرے جو ہے ماضی سے بہتر ہوگا، دا فیوچر از گوئنگ ٹو بی برائٹر دین مائی پاسٹ، اسی طرح یا رب میرا بھی فیوچر جو ہے، اگر میں ڈپریشن میں ہوں یا مشکلات میں ہوں تو مجھے بھی جو ہے آگے کا لائف میں سکون اختیار کر، ٹھیک ہے، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ آخری پیغام یہاں پہ دیکھو، سورہ دوحہ اصل میں اللہ کا پیار بھرا خط ہے، this is a more beautiful thing because he was very upset نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت upset تھے، so it's a beautiful پیغام that اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اوکے۔ یہی صورت کیا کہتی ہے؟ اللہ تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری کہانیاں ختم نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ واٹ از دا پاز آلسو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ، یہاں پہ بے چین ہوئے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے چین ہوئے، بےتاب ہوئے ہیں، پسند نہیں آ رہا ہے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں ہوا ہے، کیا ہوا ہے، ایوری پرسن بیکاز وین ہی گوز تھرو دیز سیٹ آف تھنگس ہی کین ایکسپلین ادرس بیکاز ہی از اے رول ماڈل۔ جب یہ چیز کیفیت محسوس کیے ہیں دین ہی ول ڈیفینیٹلی ٹیچرز ادرس۔ جب تمہارے لائف میں بھی اگر ٹھہراو آ گیا ہے، کچھ موو نہیں ہو رہا ہے، میں کوششیں کر رہا ہوں، میں ہر وے میں کوشش کر رہا ہوں، کچھ بھی موو نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ پیمنٹ رک گیا ہے، وہاں پہ یہ ہو گیا ہے، وہاں پہ یہ ہر طرف سے جو ہے مجھے باندھ کے رکھ دیا ہے، رکاوٹ ہے، آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈنگ، صبر
صبر کریں and then نماز میں جائیں. یہ وقت بھی ہمیں کچھ سکھا رہا ہے. شاید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ وقت تھم جائیں، آپ مور آف عبادت میں لگ جائیں. اینڈ دین اس کے بعد وقت ٹلے گا، برائٹر فیز آئے گا، اچھے دن آئیں گے، اینڈ آپ کے لیے جو بھی ہے آپ کا، چاہے وہ ٹینڈرس ہو، آپ کا جاب کا ہو، ایڈمیشن کو، جو بھی ہو، وہ وقت آئے گا. دیر از اے برائٹر سائڈ. ہی ول بی یوزنگ دیز ورڈس ٹو ٹیچ اس، ہے نا. اوکے، آیت نمبر 5 دیکھیں. وَلَسَوْفَ وَلَسَوْفَ اور یقیناً ان قریب. یقیناً دیکھیں سین اور لام آ رہا ہے. The moment سین and لام آ رہا ہے you'll know the difference. وَسَوْفَ وَلَسَوْفَ اور یقیناً ان قریب. یعطیک عطا کرے گا آپ کو. آپ کو دیکھیں، آپ کو رب، آپ کا رب. فَتَرْضَى تو آپ راضی ہو جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس زبردست وے میں انہیں تسلی دے رہا ہے کہ آپ کا رب یقیناً عطا کرے گا، دے گا آپ کو آپ کا رب، جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. How many times he has used the word you will be happy with your رب. Why اللہ تعالیٰ is using the word آپ راضی ہو جائیں گے. رب آپ کا. When I say رب آپ کا, that means میں آپ کا ہوں. ڈونٹ فیل میں لوگوں کا رب نہیں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں آپ کا رب ہوں. ڈونٹ فیل بیڈ. جب دوست میں ہوتا ہے نا، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، آپ جب کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ، آئی ایم دیر فار یو، آئی کیئر یو، یہ دلاسا ہوتا ہے. سو بیسکلی ٹیچرس ایز ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پیپل، کہ ہے نا لوگوں کو کس طرح جو ہے اپنائے، مطلب یہ فیل کرائیں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. آئی انڈرسٹینڈ یو، آئی فیل یو، آئی ایم یور پرسن، آئی ایم یور ریلیٹو، آئی ایم یورس، آئی انڈرسٹینڈ یو ویری ویل، ہے نا. پچھلی سورہ لیل میں مطلب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بندہ اللہ سے رضا تلاش کرے گا تو وہ بہت جلد راضی ہو جائے گا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سب سے زیادہ قابل رضا کون سا ہے. اب دیکھیں تو آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ از ناٹ مینشن کون سی چیز سے راضی ہوں. اوکے، یہاں پہ مینشن نہیں ہے کہ کون سی چیز سے اللہ تعالیٰ راضی کرے گا. اوکے، آپ کا رب یقیناً عطا کرے گا. کیا چیز عطا کرے گا، اٹ از ناٹ مینشنڈ. عطا بہت سارے چیزیں ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اور راضی ہونے کے لیے کون سی چیز سے راضی ہوتے ہیں، دیٹ از آلسو بی ناٹ بین مینشنڈ. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. وہ ہے محمد جس کے رضا کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتا ہے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا. اب یہاں پہ دیکھیں، لیٹ اس سی دا ورڈ فَلَسَوْفَ اور یقین لام آ رہا ہے یہاں پہ سوفا. اوکے، there are two things. سَيَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے. سَيَعْلَمُونَ تو یہ کیا ہے، سا مطلب بہت جلدی ہونے والے کام کو سا آتا ہے. سَيَعْلَمُونَ ان قریب وہ جلدی جان لیں گے. دا مومنٹ سوفا جب آتا ہے نا، سوفا تھوڑی دور، اوکے، مطلب فیوچر میں ہونے والا ہے لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا، تھوڑا انتظار کریں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن امیڈیٹلی. وائی اللہ تعالیٰ از یوزنگ دا ورڈ امیڈیٹلی فسوفا، مطلب امیڈیٹلی تھوڑا وقت کے بعد آپ کو کیا کروں گا، میں عطا کروں گا آپ کو. آپ کا رب کیا کرے گا، وہ چیزیں عطا کروں گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیں سوفا تھوڑا دور ہے، اوکے، بٹ مستقبل میں تھوڑا دور ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ویری امیڈیٹلی. وائی اللہ has used the word سوفا not صرف سا. بیکاز اے نبی تمہیں بہت جلد دیا جائے گا، مطلب جو بھی عطا کرنے والا ہوں وہ بہت جلد کروں گا، لیکن مگر وقت لگے گا تھوڑا. وائی؟ بیکاز یو نیڈ ٹو فنش آف یور مشن. مگر اس بیچ میں تمہارے جو امور ہے، مطلب کام جو ہے، کچھ امتحان ہے تمہارے لیے، کچھ کام باقی ہے. بیکاز ہی ہیز ٹو فلفل ہز مشن. یہ مشن فلفل ہونے کے بعد ہی جو ہے میں تمہیں لوں گا اپنے پاس، مطلب لوں گا اور تمہیں سب وہ چیزیں میں عطا کروں گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے. اوکے، یہ اچانک دینے والا نہیں ہے دنیا میں. انفیکٹ اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ اچانک نہیں ہے، تھوڑا وقت کے بعد میں دوں گا. ایز لانگ یو فنش آف یور مشن امیڈیٹلی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ٹھیک ہے. یوتی کا، اب یہاں پہ دیکھیں یعطی کا، یعطی کا یہاں پہ کیا ہے، اٹ مینس
وہ دیتا ہے ایکچولی، کیا چیز دینے والا ہے؟ واپس لینے کا کوئی سوال ہی نہیں، عطا کرے گا آپ کو. ہی از گوئنگ ٹو گیو یو. دیر از نو سینگ دیٹ واپس لینے کا، پورا اختیار ریسیو کر دیتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو ایوری تھنگ. ہمیں تمہیں اب دیکھیں ان اعطینا الکوثر. اب دیکھیں سورہ کوثر کا کیسا ان اعطینا کل کوثر. اب دا مومنٹ کل کوثر اس طرح آتا ہے دیٹ مینس ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حق ہے. آئی گیو یو کمپلیٹلی، اٹس کمپلیٹلی یورس. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک بیک. You are not going to share with others. I'm not going to take it back. It is 100% for you. ٹھیک ہے. اللہ جو دے گا پورا حقدار کے ساتھ دے گا، بنا کوئی شرط، بنا کوئی واپسی کا. سبحان اللہ. سو عطا کر. اوکے وین یو میک دعا، یا اللہ مجھے تو یہ چیز عطا کر. عطا ان دا سینس واپسی نہیں ہے، دیر از نو شرط ان دیٹ. ٹھیک. لفظ عطا کا استعمال بہت زیادہ دینا بھی ہوتا ہے. عطا دینا، عطا. اب دیکھیں، اوکے عطا از واٹ، عطا مطلب کیا ہے؟ صرف دینا. عطا مطلب کیا ہے؟ 2 کاؤنٹ سے زیادہ ہوتا ہے، دیٹ مین بہت زیادہ دینا. اللہ نے یہاں پہ عطا کا پیٹرن یوز کیا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم دیں گے وہ بہت 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 زیادہ ہوگا. سبحان اللہ. بے حساب، سب سے زیادہ، حد سے زیادہ بے حساب دوں گا. کتنا امید، کتنی خوشی، کتنا چیز ہے. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ ہیز یوز دا ورڈ یعطیکا، دوں گا، بٹ کس کو؟ تجھے دوں گا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگین اس آیت میں یہ کہتے ہیں کہ یعطیکا، تجھے دوں گا. لیکن کیا مطلب وائی ہی ہیز یوز دا ورڈ یعطیکا، مطلب تجھے دوں گا انلمیٹڈ. میں سب کچھ دے سکتا ہوں. آئی کین ڈو اینی تھنگ فار یو، آئی کین ڈو ایوری تھنگ فار یو. سو سب سے زیادہ دوں گا، میں دوں گا، بے حساب دوں گا، بے حد، بے شمار، بے انتہا انعامات میں تمہیں دوں گا. اٹ از بین اسٹورڈ فار یو. اوکے. اب یہ امت کے لیے کیا ہے؟ وین اٹ از بین سیڈ میں عطا کروں گا تمہارے لیے. تو اب یہاں پہ تفسیر میں اس بات سے بہت لمبی بحث بھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دینے والے ہیں. سب سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا انعام ہے نا، نعمت کون سی نعمت ہے؟ شفاعت کبرا. سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ شفاعت کبرا. یہ کب ہوتا ہے؟ آخرت میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے. سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر سفارش کو قبول کرے گا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ اور ایک چیز سمجھنے کی بات کیا ہے کہ یہاں پہ 2 قسم کے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں ریکویسٹ کرتے ہیں. ایک شفاعت کا، اللہ تعالیٰ جو ہے شفاعت، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دیتے ہیں پورے مومنوں کے لیے، پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ شکایت. شکایت بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یہ کہاں پہ ملتا ہے ہمیں؟ سورہ فرقان آیت نمبر ہمیں 30 میں آتا ہے کہ اے میرا رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یہ شکایت کفار کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان امتوں کے بارے میں ہے جو ہم سب اس قوم میں شامل ہے. ان کی امتی کو بول رہے ہیں. از یوزنگ دا ورڈ امتی. ان لوگوں نے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. اے رب میری قوم. He's using the word میری قوم. He's not talking about کافر. He's talking about my قوم، جو مسلمان ہونے کے باوجود قرآن نہیں پڑھتا، مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو جو ہے قرآن کو نہیں سمجھتا، عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو چھوڑ دیا ہے. تو یہ چیز شکایت بھی کرتے ہیں. ہم سب اس قوم میں شامل ہے. اگر ہم قرآن چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں پڑھتے، نہ اس پر عمل کریں گے، تو یاد رکھ لیں کہ this one رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم going to talk about this one. تو اللہ نے نہ کرے کہ ہم سب پر ایسا شکایت ہو. تو اب اللہ تعالیٰ راضی ہونا ضروری ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوڈ بی ہیپی کہ میری امت جو ہے قرآن پڑھتی ہے، میری امت دین سمجھتی ہے، میری امت عمل کرتی ہے. اینڈ ہی ول گیو گواہی اگین فار اس، ہمارے لیے سفارش کریں گے rather than شکایت. ٹھیک ہے. سو دس از ویری امپورٹینٹ. لاسٹ ورڈ دیکھیں،
فترضا، تم راضی ہو جاؤ گے. فترضا مطلب یہ گہری، مطلب اس میں اگر آپ دیکھیں گے موسٹ آف دا پیپل سیز کہ اس کا میننگ جنت ہے. جنت کے لیے فرتا، تم راضی ہو جاؤ گے. تم راضی ہو جاؤ گے کس سے؟ جنت سے. اس آیت پہ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا مطلب واٹ اٹ از بین سیڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کے انعاموں سے راضی ہو جائیں گے، الکوثر سے راضی ہو جائیں گی، اپنی امت کے صالحون سے راضی ہو جائیں گی، اپنے صحابہ سے راضی ہو جائیں گے. سورہ الفتح میں آیت نمبر 29 میں آتا ہے، میں صحابہ کی طرف آتا ہوں، مطلب اٹ ٹاکس اباؤٹ صحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوتے ہیں، دیٹ مینس وہ راضی ہو جاتے ہیں. کیا ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں؟ ہو سکتے ہیں. کب ہو سکتے ہیں؟ جب ہم سنتوں کو سچی محبت کے ساتھ اپنائیں گے، قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنا دیں گے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، مرکز بنائیں گے. تیسری چیز، اپنے ایمان اور اخلاق کی حفاظت کریں گے. تو ایمان کو، اپنے اخلاق کو، قرآن کو، سنتوں کو فالو کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو ہے سفارش کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ پہلے اور آخری ہوں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں واٹ آر دا ریفلیکشنز، اللہ تمہیں بھی دے گا اگر تم نبی کی راہ پر ہو. اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دیا ہے. یہ اشارہ ایکچولی کیا ہے؟ اٹ از فار ایوری ون. جب اللہ اپنے حبیب کو یقین دلاتا ہے، وہی یقین ہر مومن بندوں کے لیے بھی وہی ہے کہ اللہ دے گا، ہر ایک انسان کو ضرور بضرور دے گا. شفاعت کے حقدار وہ ہوں گے جو قرآن، اب دیکھیں اب ہم سب بولتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرنا چاہیے. یہ سفارش کب کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کب کریں گے؟ جب ہم جو ہے قرآن اور سنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. تبھی اس قرآن، دیکھیں بہت امپورٹنٹ تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ قرآن شریف کو جو ہے ایک کمپلیٹ مکمل لیول میں لینا ضروری ہے. بہت سارے لوگ کرتے کیا ہے پتہ ہے؟ دے جسٹ ریڈ ون ایسپیکٹ. جیسے کہ میں قرآن کی تلاوت کر لوں گی، میں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ لوں گی میں. دیکھیے قرآن شوڈ میک اے ڈفرینس ان مائی لائف، دیٹ شوڈ بی دا مین. بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ایکسلنٹ ہے، بٹ اخلاق میں کچے ہیں. وائی؟ اخلاق میں کچے ہیں کیوں؟ بیکاز دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ، دے آر جسٹ ریڈنگ اٹ. لیکن ان کے اخلاق ہو، ان کے یہ کب آئے گا؟ جب دے انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کو سمجھیں گے تو ہی عمل کریں گے نا، تبھی مکمل ہوگا. دا پرپز آف قرآن ریویل ہونے کا پرپز کیا ہے؟ اس کو سمجھیں گے، عمل میں ڈھالیں گے، دین اونلی ایک انسان میں تبدیلی آئے گی. دیٹ از الٹیمیٹ گول. اٹ از ناٹ اونلی جسٹ ریوارڈ کہ میں پڑھتی جاؤں گی، میں مطلب صرف اس کو ریوارڈ ملتے جائے گا، دیر از اے شو. اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو یہ کانسیپٹ کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو قرآن شریف کو آن دی ہول لیں، ڈونٹ جسٹ ٹیک ون ایسپیکٹ آف دیٹ. ٹھیک ہے، دیٹ از امپورٹنٹ. اوکے ٹھیک ہے. تو دیز آر دا امپورٹنٹ. ابھی دیکھیں یہاں پہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے مجھے، سنتوں کو فالو کرنا ہے، اچھے اخلاق رکھنا ہے. یہ سب میں کروں گی تو انشاءاللہ شفاعت ہوگی. اٹ از ناٹ جسٹ لائک میں درود پڑھ لے رہی ہوں تو دیٹ اینڈز دا شو. نہیں. اوکے. ڈیلی لیسن کیا ہے؟ اللہ کے دینے پر ہمیشہ امید رکھو. میرا رب مجھے دے گا، بے انتہا دے گا. ہیو دیٹ بلیو ان دیٹ. دوسری چیز، قرآن سے رشتہ کو مضبوط رکھو. ہر روز قرآن پڑھو، قرآن کو مت چھوڑو. اگر چھوڑیں گے، ایک ڈر رکھیں کہ اگر چھوڑیں گے تو یہ شکایت میں کنورٹ ہوگا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز سے ڈریں. سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب بننا بھی ہمیں ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ راضی ہو گیا تو کافی ہے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم should give, right? That is also very important. دعا میں اس آیت کو شامل کریں، یا اللہ
جس طرح آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا میرے لیے بھی ایسا مستقبل لکھ دیا جائے جس میں راضی ہو جاؤں، ایسی چیزاں دے یا رب جس سے میں راضی ہو جاؤں. اوکے. اور نیکسٹ شکر اور توکل دونوں از ویری امپورٹینٹ. اللہ کا ہر چیز پہ شکر ادا کریں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم توکل. آخری دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور جن کا وجود ان کے لیے خوشی کا سبب بنے گا. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 6 دیکھیں. علم یجد کا یتیمن فاوا. علم کیا نہیں. I think we'll do one thing else. We'll end our class now. ٹھیک ہے. آیت نمبر 6, 7 and 8 ہمارا جو ہم پڑھے ہیں آیت نمبر 4 and 5 پہ پڑھے ہیں. آیت نمبر 6 and 7 and 8 انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم لوگ کریں گے. اب یہاں پہ یتیم کے بارے میں آ رہا ہے. I want to talk more of یتیم یہاں پہ. ٹھیک ہے. I don't think I can finish off so soon. یتیم کا امپورٹینس, یتیم کسے کہتے ہیں, that you need to know. The definition of یتیم آپ